على آباء الطاهرين أولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب الحسين علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ فارغ شریف نادی علی مدر النجائب تجدون لك في النوائب كل هم وغم سید جلیل بعظمتك یا اللہ بنبوتك یا محمد بولایتك یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت. یا امام المنتظر، شاباش یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، شاباش یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم و ثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور پڑھوں. ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض. صلاة المومنین، مراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین الذوالفقار. اس مقدس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجلال کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وصیوں کا وارث، نبیوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہنے کا وارث. بسم اللہ ماشاءاللہ. جی مہربانی. غدیر کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، غریبوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا وارث. لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد رسول اللہ کا وارث، علی ولی اللہ کا وارث، علماء کا وارث، خطباء کا وارث، ذاکرین کا وارث، سادات کا چیف. مہربانی. شکریہ. اتنی دوری اچھی نہیں ہے، آگے تشریف لیں. میں نے بڑی جلدی خطاب کر کے نکل جانا ہے. میں نے آگے چینیوٹ پڑھنا ہے. بس بھائی سخاوت شاہ کی محبت اور میں کسی کی وجہ سے حاضر ہوا ہوں. چند منٹ کی نوکری کرنی ہے، ڈیوٹی دینی ہے، اور میں نے آپ سے اجازت مانگنی ہے. میں ریت کو سردار کے لقب کھڑا سنا رہا. ریت کو واقفیت ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کعبے سے کسی بھی نام سے ندا بلند ہو. ریت کو پتہ ہو اس کے سردار کے کتنے لقب ہیں.
بھائی اختر بیٹھے ہیں، پہلی ملاقات ہے، لگتا ہے ایسے جیسے ہم پرانے شناسائیں بھائی ہیں، خون ہیں. ان کی موجودگی میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. اس وقت تک 6000 سے زیادہ تمہارے زمانے کے امام کے لقب اکٹھے کیے جا چکے ہیں. قرآنی حدیث کے مطابق، دعاؤں کے مطابق تمہارے سردار کے لقب 6000 سے زیادہ. اور ایک اور بتاتا جو بات ہے، مولا کی قسم، اہل سنت بھائی امیر المومنین سے لے کر حسن عسکری بادشاہ تک سب کو رضی اللہ کہتے ہیں. واحد تمہارا سردار ہے مہدی، جس کو علیہ السلام کہتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. 11 اماموں کی دستان کا اس دور میں اکلوتا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، صفا مروہ کا وارث، زمزم کا وارث، کعبے کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، مسجدوں کا وارث. ہمارے عبادات کی قبولیت میں بنیادی شرط، اس پہ میں بات کروں گا کہ سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی وَأُمَّهَاتِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائهم من یوم الازل الى یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. آپ کے علاقے میرا پہلا خطاب ہے. الحمدللہ اس ممبر حسینی پہ مجھے آئے ہوئے 14-15 سال تقریباً ہو چلے. جہاں میرا بادشاہ چاہتا ہے میں وہاں پہنچتا ہوں. آدھی دنیا میرے امام نے مجھے پھرا دی ہے. ابھی بھائی اختر سے بھی بات ہو رہی تھی ایک سید کے حوالے سے، میں نے اور انہوں نے اکٹھے جرمنی میں مجلس پڑھی تھی. مقصد ہے، ایک پیغام ہے، ایک درد ہے جس کی خاطر نکلتا ہوں. کچھ لوگ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں نا، نکلتے ہیں. ہاں، ان کا جو کردار ہے وہ ان کی ذات کے لیے ہے. میں نے ایک چیز ان سے سیکھی ہے بچپن میں بھائی اختر، بلکہ یہ کیوں نہ کہوں 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز میں نے یہ دیکھی ہے، سیکھی ہے کہ وہ جو بھی بات کریں محبت سے کرتے ہیں، تنقید نہیں کرتے، کسی پر پیار سے بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری بات یہ دیکھیے 3 مہینے 6 مہینے اللہ کے لیے گھر سے نکل جاتے ہیں. اگر اللہ کے دین کے لیے اللہ کی مخلوق میں سے کچھ لوگ نکل سکتے ہیں تو ہم آل محمد کے لیے نہیں نکل سکتے. بے مہربانی، بے بہت شکریہ. آپ کی کیا بات ہے؟ اتنا یقین ہے ان کا اللہ پر. گھر چھوڑ کے 3 مہینے 6 مہینے کہاں جا رہے ہیں جی؟ اللہ کے دین، اچھی باتیں کرنی چاہیے. کیا ہم نہیں کر سکتے؟ ہم سادات کی گردنوں میں سادات شاہ جی بنیادی یہ توق ہے، یقین جانیے. ہم سادات، سید کا مطلب کیا ہے؟ سردار. ایسے ہے نا بابا، پسرور سیان کوٹ کی نگری ہے، کمال عزادار ہو. سید کا مطلب ہے سردار. سردار جو کام کرے گا ریت بھی وہی کام کرے گی. ایسے ہے. بس الحمدللہ نکل پڑے ہیں امام کا نام لے کے. 14-15 سال ہو گئے ہیں. کبھی کس شہر، کبھی کس شہر، کبھی کس گاؤں، کبھی کس جگہ. چاہ رہا ہوں حق کا پیغام میں بھی پہنچا کے اپنا نام لکھوا لوں اس پرندے کی طرح جس نے اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ دیا تھا اور ایک نبی کی آگ جل رہی تھی. میں مہربانی، کسی نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا وہ نبی پہ آگ جل رہی ہے. آگ کے شعلے بلند ہے. پوچھنے والے نے پوچھا تیرے اس قطرے سے نبی کی آگ بجھ جائے گی؟ کہا نہیں. کہا جا کیوں رہا ہے؟ کہتے چاہتا ہوں وفاداروں میں نام لکھا جائے. ماشاءاللہ، مہربانی. یہی مقصد ہے پورا کا پورا کربلا کا. سخاوت شریف
بھائی اختر بیٹھے ہیں، میں آپ دو کے ناموں سے واقف ہوں، باقی کے ناموں سے واقف نہیں ہو سکتے، بعد میں کہیں سید نے ہمارا ممبر پہ نام لے لیا۔ کربلا کہتی ہے اندھیروں کو برا نہ کہو، اگر تمہیں اندھیرے برے لگتے ہیں تو اپنے حصے کا چراغ جلاؤ۔ بہت شکریہ، سلام ہے، مہربانی ہے، کیا بات ہے جی۔ اندھیروں کو غلط نہ کہو، اندھیرے تو اندھیرے ہی رہیں گے، تم روشنی دکھاؤ نا۔ مہربانی بھائی، بہت شکریہ بھائی، تم چراغ جلاؤ نا، تاکہ جو اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں تمہارے جلتے ہوئے چراغ سے روشنی پا جائے۔ تم چراغ جلاؤ، یہی کربلا کا درس ہے، ابتدائی درس کربلا کا یہی ہے، اپنے حصے کا چراغ جلاؤ۔ اور یہ بھی عرض کرتا جو سخاوت شاہ جی، اگر ایک بھی عاشق حسین کے ساتھ نہ کھڑا ہوتا، حسین کا مقصد پھر بھی پورا ہو جاتا۔ غور نہ ہوتا، حبیب نہ ہوتا، جون نہ ہوتا، حسین کا مقصد پورا ہو جاتا۔ کیوں شامل کیا جب ان کے بغیر بھی ہو سکتا تھا؟ کیوں شامل کیا؟ کہا میرے سر پہ ہے دستار رحمت للعالمین، میرے سر پہ جو دستار ہے وہ عالمین کی رحمت کی دستار ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں مخلوق پہ دست شفقت رکھتے ہوئے شب عاشور کی مہلت لینا، دے کے اور کو بلا لے۔ اس روش ہے یہ جہاں لکھا ہے نا کتابوں میں کہ یہ حسین نے مہلت مانگی تھی، غلط ہے، یہ مانگنے والے نہیں، یہ دینے والے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں میرے مولا نے مہلت مانگی، نہیں، سرکار دینے والوں میں سے، یہ گھر دینے والوں میں سے، لینے والوں میں سے نہیں۔ اور اس گھر کا وطیرہ رہا، جس کو دے دیا لیا نہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر جاؤں، تاریخ میں مجھے اس جملے کے برعکس ایک جملہ ملا۔ بھائی اختر بیٹھے ہیں، صاحب علم شخصیت ہیں، انشاءاللہ گواہی دیں گے، جس کو دے دیا واپس نہیں لیا، لیکن کہیں عاشق کا معیار بہت بڑھ گیا، کہیں عاشقوں کا معیار بہت بڑھ گیا، پھر معاملہ کچھ بدل گیا۔ پہلا میں کربلا میں دکھانا چاہتا ہوں، کربلا میں عاشقوں کا معیار کہاں تک بدلا۔ ایک ایک عاشق کہتا ہے حسین میری ایک زندگی نہیں، 70 مرتبہ مجھے زندگی اللہ دے، ہمیں مار دیا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر بھی دے رہے ہیں۔ جنت دیتا ہوں، جنت دیتا ہوں، دیتا ہوں، دینے والے نے دے دی، لینے والوں نے نہیں لی۔ میں نے کربلا والوں سے بابا جی کو نہ جانے دو یار، تھوڑی دیر بیٹھنے دو، میں 2-4 منٹ میں نے اور خطاب کرنے، زیادہ دیر نہیں، توجہ کرنا یار، میری طرف دیکھنا۔ بھائی سخاوت شاہ جی مجھے دیکھیے گا، چلو مل لے آئے ہیں مہمان، میری طرف دیکھیے گا، جنت دیکھیے گا بیٹھے، درود پڑھیں سے جی بسم اللہ۔ جنت سردار نے دی تھی، عاشقوں نے دی ہوئی چیز نہیں لی۔ عاشقوں سے پوچھو کیوں نہیں لی جنت؟ کہا ہم کم عقل تھوڑے تھے۔ بھائی وہ کیسے؟ کہا ہم بیٹھے جنت میں تھے۔ بھائی کیا بات ہے اس پر سنو، سلام ہے یار، کیا معیار ہے یار، بھائی بات ہوگا۔ کہا ہم مرغ و مسلم گور و غیرمان لے کے کیا کرتے، ہم بیٹھے ہی جنت میں تھے، حسین کا قرب ہی جنت تھا۔ میں نے کہا سرکار دے رہے تھے لے لو، کہا نہیں، ہم نے کیا کرنی تھی جنت، ہم تو بیٹھے ہی جنت میں تھے، اور ہاں آنے والی نسلوں ہم سے سبق لو، حسین سے جنت نہ مانگو، وہ مانگو جو مقدر میں نہ ہو۔ ماشاءاللہ، میں مہربانی حسین سے وہ مانگو جو مقدر میں نہ ہو۔ میں نے کہا کیوں جنت نہیں چاہتے؟ کہا فرمان معصوم یاد نہیں، کہا ہمیں یاد ہے بھول جاتا ہے۔ کہا کیا؟ کہا معصوم کا فرمان ہے جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جاتا۔ کتنا بڑا ہوتا ہے مچھر کا پر؟ چھوٹا سا ہوتا ہے بابا جی، چھوٹے سے بھی چھوٹا سا، عام آنکھ تو دیکھ ہی نہیں سکتی، بڑی مشکل سے نظر آتا ہے، اتنی بھی محبت کو بخشش کی ضمانت قرار دے دیا گیا۔ کربلا والے کہتے ہیں حسین بے شک ہمیں جنت دے رہا تھا،
مگر معاملہ بخشش کا نہیں تھا، معاملہ اس سے آگے کا تھا۔ آئے ہائے، یہ لکھا ہے نا ہدایت و چراغ اور نجات کی کشتی ہے، ایسے ہے۔ یہ نجات کیا ہے دل اسی پہ بات کرتا جاؤں، تھوڑی سی مشکل بات ہے۔ اگر آپ کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہے نجات سے مراد بخشش ہے، تو پھر میرا مولا نجات اس نجات کی کشتی نہیں ہے۔ تھوڑی سی علمی بات کرنے لگا ہوں، روٹین سے جو سنتے رہتے ہو ہٹ کے بات کرنے لگا ہوں۔ اگر یہ سمجھتے ہو کہ معاملہ صرف جنت جانے کا ہے اور بخشش کا ہے، میرا مولا وہ کشتی نہیں نہ علمی ضمانت، نہ مطالعہ کیا ہوتا ممبر پہ کھڑا ہو کے نہ کہتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حسین کی محبت ہمیں نجات دے کے جنت لے جائے گی، یہ نجات کی کشتی نہیں ہے۔ نجات کی کشتی کیا ہے؟ وہ کشتی جس پہ 71 سوار ہوئے تھے۔ نجات کی کشتی کا نچوڑ ہے قرب امام زمانہ۔ نہیں ابھی نہیں واضح کرتا۔ واجب اللہ اتنا ماشاءاللہ لگتے ہو چھوٹے بھیا، محقق بندے ہو، تحقیق کرتے رہتے ہو، جملہ میں آپ کی نظر کرنے لگا۔ جب سردار نے فرمایا میں جنت دیتا ہوں، جنت لے کے جانے والے چلے گئے، جنت مل گئی اور کیا چاہیے؟ جو بچ کے ان سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ کہا آقا ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ قتل کر دیا جائے پھر زندہ کیا جائے تجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا معیار ہے تمہارے اس کا؟ کچھ تو مانگو۔ اللہ کل شین قدیر کا میں دنیا میں مظہر ہوں، میں اس کی نشانی ہوں، میں دینے پہ تلا ہوں، کچھ مانگو۔ کہا بس اگر دینا چاہتے ہو تو ایک کریمی کرنا، ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا۔ ہمیں بسم اللہ بھائی صاحب بشری، ہمیں اپنے آپ سے دور نہ کرنا، ہمیں اپنے آپ سے علیحدہ نہ کرنا، جدا نہ کرنا، ہمیں اپنے قریب رکھنا۔ جہاں آپ ہوں وہاں ہم ہوں، جب جہاں آپ ہوں تب وہاں ہم ہوں۔ میں یہاں سے مجلس پڑھ کے چلا جاؤں، بھائی صاحب تو ماشاءاللہ جانتے ہیں میرے کاظمی صاحب، بھائی سخاوت سے آپ سوال کرنا شروع ہو جائے، جی کیسا بندہ بلا لیا آپ نے ممبر پہ کھڑا کر دیا، میں تو پریشان کر کے چلا گیا۔ انہوں نے مانگا تھا قرب، جنت تو انہوں نے لی نہیں، تو قرب یہ کہاں ہے؟ ہو سکتے ہیں نا کوئی سوال کرے جی قرب میں یہ کہاں ہے؟ بھائی صحابہ شاہین کو بتا دینا، سید آیا تھا یہ بتا گیا، خالد دعویٰ نے دلیل بھی دے کے گیا۔ انہوں نے مانگا تھا حسین سے قرب، ان کو ڈھونڈنا ہو تو کربلا کی مٹی میں دیکھنا، کربلا کی مٹی میں غور سے دیکھنا، جہاں حسین وہاں بہتر، جہاں حسین کیسے کٹھے جڑے ہیں۔ آئے ہائے، کربلا کی مٹی صرف ہم نے چومنے کے لیے رکھی ہے، یا دنیا سے جانے کے بعد ہاتھ میں پکڑا دو جی جانے والے کی، ہم نے اس لیے رکھی ہے۔ کربلا کی مٹی کے اسرار ہیں، راز ہیں، سمجھا کرو، غور کیا کرو۔ جب کربلا کی مٹی اٹھاؤ گے نا، غور سے دیکھو گے، تمہیں حسین بھی نظر آئے گا اور بھی نظر، بابا جی حسین بھی نظر آئے گا، لیکن کوئی دنیا کی لیبارٹری حسین کو حر سے علیحدہ نہیں کر سکتی۔ یہی تو کمال ہوتا ہے سمندر کا، کوئی نہر کوئی دریا سمندر میں آ کے گرے، بعد میں پتہ نہیں چلتا نہر کہاں ہے۔ مہربانی، انہوں نے مانگا تھا قرب، قرب، سردار ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا، ہمیں اپنے آپ سے دور نہ کرنا، اس لیے لکھا ہے نجات کی کشتی ہے، کن کے لیے؟ جو ہدایت پائے۔ بات کو دیکھیں نا وہ سامنے لکھی ہے، ہدایت کا چراغ نجات کی کشتی ہے۔ نجات کی کشتی ان کے لیے جو ہدایت پائے۔ ہدایت پانے والے کون ہوتے ہیں؟ جو دنیا کو کم داموں پہ بیچے۔ نہیں، میں اور آسان عرض کرتا ہوں۔ بھائی صحابہ شاہ جی مجلس پہ آئے ہم لوگ، میں پڑھ کے نکلا، آپ سن کے نکلے، آگے مومن مل گئے، ہاں جی کہاں گئے تھے؟ او جی میں مجلس پڑھنے گیا تھا، او جی میں مجلس سننے گیا تھا۔ ہمیں ابھی تک ہدایت نہیں ہوئی، بے شک نہ بلائے بس روٹ، میں نے آنا بھی نہیں ہے،
समझ आई तो 1000 दफा आऊंगा, नहीं तो बस आली। बाहर निकले, आप भी मैं भी। मुझे पूछा कहाँ गए थे, मैंने कहा जी मैं मजलिस पढ़ के निकला हूँ। आप कहाँ से आ रहे हो, मैं मजलिस सुन के आ रहा हूँ। हिदायत नहीं हुई। अगर मुझे और आपको हिदायत हो जाती तो मेरे से लोग पूछते कहाँ गए थे, मैं उनको कहता मुझे हुसैन ने बुलाया था। भाई बहुत शुक्रिया, मेहरबानी यार, सलाम है यार, मेहरबानी बाबा जी। और ये है हिदायत का कमाल। मैं हुसैन पे एहसान लगाने नहीं गया, ओए होए, और सुनने वाला भी ये कहे जब हिदायत पा जाए कहाँ गए थे, मैं जी मजलिस सुनने। नहीं, मुझे इमाम ने अपने साथ बैठने का मौका। आने में दिन तशरीफ फरमाए, पूछ लीजिएगा मजलिस हुसैन कितनी बड़ी सादत की जगह है। बाबा जी सफ जब बिजती है, हुक्म है फरिश्तों को जाओ परों से सफाई करो। क्यों? यहां मेरे 14 ने बैठना है, कोई आम जगह है? जब आम जगह नहीं तो फिर हमारा एहसान है या बुलाने वाले का? शाबाश, ये है हिदायत। जब हिदायत पा जाए इंसान फिर मिजाज बदल जाता है। अच्छा मैं एक और बात बताऊं भाई, अख्तर बातें थोड़ी सी मेरी कड़वी है, मेरी और आपकी पहली मुलाकात है, पीछे देख लीजिएगा, बंदे परेशान हो। लाहौर का एड्रेस में भाई सखावत को वैसे ही देके जा रहा हूँ, तशरीफ ले आना। बात में कड़वी करने लगा हूँ। जब बंदा हिदायत ना पाए तब तक गाजी के अलम को भी देखता है, औरतों को भी देखता है। जब हिदायत पा जाए फिर जब गाजी के अलम को देखता है फिर किसी को नहीं देखता। बहुत शुक्रिया यार, सलाम है यार, क्या बात है यार बसरूट वाले। जब गाजी के अलम को देखे, हिदायत पा जाए, फिर दुनिया की कोई हराम चीज नहीं। नहीं, मैं बाबा जी बिस्मिल्लाह नारा जरूर लगा, मैं भूला नहीं हूँ। मैं एक बात खड़ा सोच रहा हूँ मिंबर पे कि आज भी अभी तक हम किरदार साजी पे गुफ्तगू कर रहे हैं। हमें तो गुफ्तगू आगे की करनी चाहिए थी। अभी तो हम अपने अपने किरदारों को बेहतर करने की, ये भला कहने वाली बात है तो नहीं मिंबर पे कि भी गाजी के अलम को भी देखता हो बंदा और वो आंखें बचा ले। खुदा की कसम तो मैं अंदाजा नहीं, मैं कुलिया देके जा रहा हूँ, सैयद हूँ, नकवी और बुखारी खानदान से ताल्लुक है, जलालुद्दीन सुरखपोश की औलाद हूँ, कुलिया देके जा रहा हूँ। कोई तुम्हारे इलाके में परेशान हो ना, बीमार हो, बस एक काम करना, सिर्फ 40 दिन गाजी के अलम को सुबह सुबह सलाम करना नमाज के बाद। सलाम के बाद फिर किसी गंदी चीज को ना देखना, आंखें बचा लेना, आंखें बचा लेना। कोई भी नजर आए नीचे देखना, उस तरह देखना, ये भी मेरी माँ है, ये भी मेरी बहन है, ये भी मेरी बेटी है, ये कोई नई है, आंखें बचा लेना है। 40 दिन तजर्बे के तौर पे करके देखना। और जिस जबान से तुम दरूद पढ़ते हो उस जबान से किसी का गिला ना करना, उस जबान से किसी की गिबत ना करना, उस जबान से किसी को बुरा भला ना कहना, उस जबान से किसी को गाली ना देना। बस ये 2 काम कर लेना। 40 दिन बाद तजर्बे के तौर पे कोई बंदा बीमार हो और उसकी बीमारी का इलाज ना मिल रहा हो, कहना मैं गाजी का नौकर हूं, मैं चलता हूं। सखावत शादी ये मयार पैदा होना चाहिए। क्यों सरदार के लश्कर में अभी तक कमी है? क्यों मयार मजबूत नहीं हो रहा? क्यों किरदार अभी तक कमजोर है? क्यों नहीं उस मंजर? अफसोस होता है भाई जी, खड़े होके हम होर की बात करें और मजमा होर जैसा बने ना। हमारे पढ़ने का फायदा नहीं, आपके सुनने का फायदा नहीं। खड़े होके बात करें जी होर आया था, ये लश्कर यजीद छोड़ के आया था, आप खड़े, आप दाद दें, आप नारा मार दें। आपने नारा मारा, सवाब जरूर ले लिया, लेकिन होर की हकीकत तक पहुंचने की कोशिश न की। एक जुमला देने लगा और इसके बाद देखता हूँ कितना मैंने पढ़ना है। एक अहम बात जो भाई गए थे उससे पहले मैंने की थी, वो वाक्य भी मैंने छोटा सा पढ़ना है। भाई साहब, वो था 61 हिजरी का होर। क्या महदी को होर नहीं चाहिए? यही मैं अर्ज करने आपकी खिदमत में आया, क्या सरदार को होर नहीं चाहिए?
کیا سردار کو حبیب ابن مظاہر نہیں چاہیے؟ کیا بادشاہ کو جون جیسے عاشق نہیں چاہیے؟ فائدہ کیا ہوگا یہ بھی میں بڑے آرام سے بتاتا جاؤں. کربلا کے عاشق باکمال ہے، علی کے عاشق باکمال ہے، ہر معصوم کے عاشق بڑے باکمال ہیں. تم میں بھائی سب جملہ دیکھیے گا، لوح دل پہ لکھیے گا، تم میں اور ان عاشقوں میں فرق ہے. جتنی بڑی منزل پہ پہنچ گئے وہ، تم میں اور ان میں فرق ہے. پوچھو سید فرق کیا ہے؟ ارے بھائی دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. نجات کی کشتی سمجھ آئی ہیں؟ قرب امام زمانہ نہیں میں عرض کر پایا، اس کو اور آسان کرتا ہوں. کیا نعرے لگاتے ہو؟ ہے ہماری نعرہ لگاتے ہو بابا؟ نہیں ہے ہماری درسگاہ. درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ شاباش، درس لیا جاتا ہے نا. بس یہی تو بات ہے. کبھی ہمیں کسی نے یاد ہی نہیں کرایا کربلا تو درسگاہ ہے. اور لو نا کربلا سے درس، صرف درسگاہ ہے نہیں. ایک اور نعرہ بھی لگاتے ہیں، حق کا سیدھا راستہ. بھائی سخاوت شاہ جی مطلب دیکھنا، بس میں سمیٹنے لگا ہوں. حق کا سیدھا. پہلی میری مجلس ہے، لوگ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گئے اور ہمیں جھنجھوڑ کے یہاں سے جا رہے ہیں جی. اچھا بسم اللہ. بھائی مطلب دیکھیے گا، حق کا سیدھا راستہ. آپ بھی نعرہ لگاتے ہو بابا؟ حق کا سیدھا. اتنی دیر سے میں بول رہا ہوں، تھوڑی سی آواز آپ بھی نکال لو. حق کا سیدھا. مولا کی قسم میں آپ پہ احسان لگانے تو نہیں آیا، میں تو سخاوت شاہ پہ احسان لگانے نہیں آیا، میں تو امام کا احسان سمجھ کے آپ کا شکریہ تھا. حق کا سیدھا راستہ. راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ شاباش، بہت شکریہ بھائی، سلام ہے آپ پہ. راستے ہوتے ہیں منزل کے لیے. بات نہیں سمجھ آئے گی، بس یہ ذہن میں رکھنا، حق کا سیدھا راستہ کربلا. آؤ میں ایک مثال دنیا کی پس دینے لگا ہوں. میں چلا لاہور سے، میں سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں جی؟ میں نے کہا جی میں 17 جا رہا ہوں. جی کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی سخاوت شاہ کے امام بارگاہ جا رہا ہوں. اچھا، اور وہاں جا کے میں مومنوں کی زیارت کروں گا. جی بسم اللہ. میں وہاں سے چل پڑا. میں نے 17 کی گلیوں کے راستے دیکھے، 17 کے چوکوں کے راستے دیکھے، 17 کے بازار کے راستے دیکھے. سارے راستے دیکھ کے میں آپ کو نہ ملا، واپس پہنچ گیا. کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا میں 17 کی گلیوں کے راستے دیکھ آیا، 17 کے چوکوں کے راستے دیکھ آیا، 17 کے بازار کے راستے دیکھ آیا. کہنے لگے سید تیرا تو جانا نہ جانا ایک ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا تو راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا. راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا. کیا نعرہ لگاتے ہو؟ حق کا سیدھا. کبھی لگایا ہے نعرہ حق کی سیدھی منزل؟ بچپن سے ماں کی گود میں ذکر سنتے آ رہے ہو، فکر نہیں کر پائے ابھی تک. وہیں کھڑے ہو جہاں بچپن میں کھڑے تھے. آؤ تمہیں میں دعوت فکر دینے آیا ہوں. آؤ اپنی منزل پہ پہنچو، اپنی منزل کو پہچانو. جس طرح کربلا والے اپنی منزل پہ پہنچے، تم بھی اپنی منزل پہ پہنچو. ابھی تک نہیں عرض کر پایا. قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. قرآن تو بتا، لا ریب فیہ کتاب ہے، تو بتا ہماری منزل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم. ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بلایا جائے گا، پکارا جائے گا. اچھا مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں سرکار آپ بتائیے. فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتت الجاہلیہ. مر گیا وہ شخص جاہلیت کی موت جو زمانے کے محمد کی معرفت کے بغیر مر گیا. اندر بھی بیٹھے ہیں کوئی بسم اللہ. بابا جی جنہ تین زور لایا نعرے دا بندے نے جواب کو نہیں دیتا. مہربانی.
بہت شکریہ. بات پہنچ رہی ہے, کوئی گھبرا تو نہیں گیا؟ جہلیت اور جہالت دو اپوزٹ ورڈز ہیں, مخالف الفاظ ہیں. جہالت نااہلی کو کہتے ہیں, جہلیت کا مطلب ہے کفر, شرک, انکار. آپ کے چھٹے امام کا فرمان حارث بن مغیرہ نے آپ کے چھٹے امام سے سوال کیا تھا, مولا آپ کی جد پاک نے فرمایا جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا, جہلیت کی موت مر گیا, مولا لفظ جہلیت سے کیا مراد ہے؟ آپ کے چھوٹے امام فرماتے ہیں جہلیت سے مراد کفر, انکار, شرک ہے. منزل پہ جا رہے ہیں نا ہم, اور سلمان سے پوچھیں سلمان تیری منزل, کہنے لگا یا علی. میں سن تمار تیری منزل, کہنے لگا یا علی. میں سن تو نے کیسا پایا منزل کو؟ کہتا ہے مجھے کئی دفعہ منزل کہتی رہی کچھ مانگ. بہت شکریہ. مجھے کئی دفعہ کہتے رہے کچھ مانگ, کچھ مانگ, کچھ مانگ. میں ہر دفعہ ہاتھ باندھ کے یہی عرض کرتا رہا آپ آپ آپ. کاش میری بات کسی کے دل میں اتر جائے. کئی دفعہ کہتے رہے ہم سے کچھ مانگ, علی کل شیء قدیر کے نمائندے ہیں ہم دے سکتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں, ہمارا اللہ بھی وہی چاہتا ہے, کچھ مانگ. میں ہر دفعہ کہتا رہا یا علی آپ, یا علی آپ, یا علی آپ, اور کچھ نہیں چاہیے. کہا مولا جس کو آپ مل جائیں بھلا کوئی کمی رہ جائے. سلمان محمدی تیری منزل, کہتے یا علی. سلمان علی سے کیا مانگا؟ کہا کچھ بھی نہیں, علی سے علی کو مانگا, اللہ سے بھی علی کو مانگا. کیوں سلمان تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی؟ جواب دوں, کیا کمال جملہ کہہ گیا. کہنے لگا ضرورت تو زندگی میں ہر چیز کی رہتی ہے, لیکن جب علی مل جائے پھر سب ضرورتیں ختم. مجھے کہنے لگا تجھے ایک جملہ کہوں. میں نے کہا بتا. سلمان نے کہا جو شخص بھی دل کو کعبہ قرار دیتا ہے, جو شخص بھی قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے, اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. مہربانی. سلمان تیری منزل, کہنے لگا یا علی. میں سمجھ تیری منزل, کہنے لگا یا علی. میں سمجھ. ہم نے ایک واقعہ پڑھا ہے کتابوں میں تیرے بارے میں. کہنے لگے کیا؟ ہم سب نے کہا کہ ہم نے واقعہ پڑھا ہے. ایک دفعہ یا علی کے ساتھ جا رہا تھا تو بادشاہ نے ایک درخت کے قریب کھڑے ہو کر فرمایا تھا میں سمجھ میری محبت یہ درخت تیری پھانسی ہے. میں سمجھ اب میں آپ کی طرف سے کچھ سمجھانے کے لیے اشاروں میں گفتگو کر رہا ہوں. میں سمجھ. ہم سب تیرے سے سوال کرتے ہیں جب علی نے کہہ دیا یہ درخت میری محبت تیری پھانسی, تو نے منت کیوں نہیں مانی تھی کہ مولا میں مرنا نہیں چاہتا؟ ہائے 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 ہائے. سخاوت شاہ جی گہری باتیں, اللہ کرے سمجھ جائے تیرا مجمع. مولا تو نے کیوں نہیں کہا تھا مولا میں مرنا نہیں چاہتا؟ کہنے لگا میں کوئی کم عقل تھوڑا تھا, میں کیوں علی سے کہتا علی میں مرنا نہیں چاہتا؟ مجھے پتہ ہے یہاں بھی علی وہاں بھی علی. بوزر کمبر مقدار آپ کی منزل, کہنے لگے یا علی. سلمان ایک بات تو بتا. اتحاد بین المومنین پہ ایک جملہ بھائی اختر میں ان کو کہنے لگا. سلمان ایک بات تو بتا, تیری منزل یا علی تھے, ہمیں کیسے پتا چلے کہ جس کو منزل مل جائے وہ یقین کی اعلیٰ معیار پہ آ جاتے ہیں؟ کہنے لگے وہ چھوٹی سی بات سنو. ہم نے کہا سناؤ. کہا دیکھو دسترخوان علی لگتا تھا, میرا ایمان کا معیار اور تھا, بوزر کا اور تھا, لیکن دسترخوان علی پہ میں بھی لنگر کھاتا تھا, بوزر بھی لنگر کھاتا تھا, کمبر مقدار بھی لنگر کھاتے تھے. یہ تھا میرا منزل پہ پہنچنے کا معیار کہ میں نے کبھی بھی کم ایمان والوں کو یہ نہیں کہا تمہارا تو عقیدہ مجھ سے ملتا نہیں, اٹھ جاؤ. کبھی نہیں کہا میں نے. ہے نا معیار ایمان کمال. یہاں تو ہم کہتے ہیں تیرا عقیدہ اور اس کا عقیدہ اور میرا عقیدہ اور
تو وہ ہے میں وہ ہوں نا بابا نا. یہی تو ممبروں پہ کہتا پھر رہا ہوں, جس کا عقیدہ جتنا بڑا ہے سنبھال کے رکھو, آنے والا آ رہا ہے, میدان سجے گا, پھر دیکھتے ہیں کس کا عقیدہ کیا ہے. کس معیار پہ ہے. مہربانی بابا جی, بہت شکریہ بابا جی, بہت شکریہ بھائی سخاوت. کربلائیو تمہاری منزل کہاں یا حسین. ہم سب نے مل کے کہا کربلائیو تم نے اللہ چھوڑ دیا, علی چھوڑ دیا, حسن چھوڑ دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ چھوڑ دیے, ولایت علی چھوڑ دی, تم جو کہتے ہماری منزل حسین ہے. کہنے لگے نہ ہم نے اللہ چھوڑا, نہ ہم نے محمد چھوڑا, نہ ہم نے علی چھوڑا, نہ ہم نے حسن چھوڑا, نہ ہم نے ولایت علی چھوڑی. بھئی حیرانی والی بات ہے, تم کہتے ہو ہماری منزل کا نام حسین ہے, باقیوں کی تو تم بات ہی نہیں کرتے. کہنے لگے تم سمجھو, اپنے عقل کی گرہیں کھولو, روئے زمین پہ جو زمانے کا امام ہو جیسا کہ حسین تھا, اللہ اسی میں رہتا ہے. محمد کے چہرے کو حسین کہتے ہیں, علی کے خون کو حسین کہتے ہیں, اور اگر ہمارے اندر ولایت نہ ہوتی ہم بھی لالچی بن کے جنت لے کے چلے جاتے. بس اب فیصلہ کرتے ہیں, میں جو اتنی دیر سے گفتگو کر رہا ہوں. آؤ, اگر سلمان کی منزل یا علی ہے, پھر کی منزل یا حسین ہے, پھر تیری میری منزل کون ہے؟ کون ہے تیری میری منزل؟ بولو یار, ہے جی کون بھائی؟ میں بسم اللہ کر, شکر ہے کسی تک تو میری بات پہنچ گئی. لکھ لینا لوح دل پہ, قیامت کے دن تمہیں نہیں کہا جائے گا علی کے دور والے کھڑے ہو جاؤ, تمہیں نہیں کہا جائے گا حسین کے دور والے کھڑے ہو جاؤ, تمہیں کہا جائے گا مہدی کے دور. تمہیں سردار کے نام سے, اب تمہارے زمانے کا امام وہ ہے جس میں اللہ رہتا ہے, محمد کا خون ہے, علی کا چہرہ. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اب تک ہم نے امام کے لیے کیا کیا؟ ہم کربلا والوں کو تو سلام پیش کرتے ہیں, سلمان میسم بزرگ کو تو سلام پیش کرتے ہیں, ہم نے اپنے امام کے لیے کیا کیا؟ سوال ہے نا جی. الحمدللہ جی, ہم نے نماز پڑھی, ہم نے روزہ رکھا, ہم نے ماتم کیا, ہم نے عزاداری کی, ہم نے مجلس سنی, ہم نے لنگر کھایا, ہم نے لنگر کھلایا. ایمان سے بتاؤ یہ امام کے لیے کی ہے؟ بھئی سلام ہے آپ, یہ ہم نے امام کے لیے. تو کیا اس کا مطلب ہے ہم نماز چھوڑ دیں, روزہ چھوڑ دیں, عزاداری چھوڑ دیں؟ نہ, کوئی چیز نہیں چھوڑنی, بس جو یہی سبق چھوڑ دے رہا ہوں, اس کے بعد دو جملے مسائل, کچھ بھی نہیں چھوڑنا. نماز بھی پڑھنی ہے, نماز کے بعد اللہ کو کہنا ہے میرا اللہ میری عبادت بڑی قلیل ہے, چھوٹی سی عبادت ہے, اگر تیری بارگاہ قبول ہو جائے مہدی دورہ کے چہرے کی زیارت کرا. مولا میرا روزہ تیری بارگاہ, رب اگر قبول ہو جائے وہ وقت دکھا جب یداللہ میں ذوالفقار حیدری چلے. آپ کو پتہ ہے آپ کتنے خوش نصیب ہو؟ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں. ایک جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے اپنے مولا سے کہا تھا, یا علی, ایک محبت بھرا انداز ہے, جتنے آج آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے. مولا نے فرمایا تیری تلوار بغیر دیکھ کے کاٹتی گئی, میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی, شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی. دیکھ شجرے دیکھ کے عرض کرتا ہے ہاتھ باندھ کے, مولا اس کا مطلب کچھ کو چھوڑا کچھ کو کاٹا. مولا دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں. مسکرا کے فرماتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت, حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. بھئی سخاوت پوری تقریر میری ایک طرف, میرے اس جملے کی مجھے قیمت چاہیے صرف توجہ کی صورت میں. مولا فرماتے ہیں میری تلوار دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی, شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی, اس دشمن کو چھوڑ دیا جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا. آؤ اپنی منزل کو پہچانا, مجلس میں بیٹھو اس نیت سے, اس ارادے سے کہ جو ہم سیکھیں گے وہ ہم اپنے امام کے لیے کریں گے. صبح صبح اٹھو, اپنے امام کو سلام کرو. کبھی کیے اپنے امام کو سلام؟ بہت کم ہو گیا.
کسی نے نہ سکھایا نہ سمجھایا. امام کو سلام کرو. خوش نصیب ہے وہ رعیت جو اپنے سردار کو صبح صبح سلام کرے. رعیت کو اندازہ نہیں، جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے، ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے. کتنے خوش نصیب ہو گئے، زمانے کا امام تمہیں کہیں گے میرا بھی تم پر سلام. حدیث کے ساتھ پڑھتے ہو، دعائے کمیل پڑھتے ہو، ماشاءاللہ آپ کی پوری دعاؤں کی کتب میں پڑھتے رہو حدیث کے ساتھ دعائے کمیل، ساری دعائیں، مگر پوری دعاؤں کی کتب میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں. پڑھی ہے کبھی؟ بسم اللہ. شکریہ. جس نے نہیں پڑھی، لاہور والوں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، ہم آپ کو دے کے جائیں گے. بھائی صاحب نے پڑھنا ہے، بجمانہ توڑیے گا، یہی تشریف رکھیے گا، ہم دے کے جائیں گے، آپ سب کو مل جائے گی. اس کا کوئی ہدیہ نہیں، بس اتنا ہدیہ ہے پڑھیے گا ضرور. اس کے بارے میں بتاتا جاؤں پہلے اس کا فائدہ کیا ہے. آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں جو روزانہ دعا عہد کی تلاوت کرے گا، میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں، وہ مر بھی گیا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا، آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. پڑھو دعا ہے. کوشش کرو تمہاری زبان ہر بندے کی عربی نہیں، ساتھ اردو میں ترجمہ بھی ہے. کوشش کرو ترجمہ ضرور پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے امام تم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں. کوشش کرو دکھاوے کی باتیں چھوڑ دو. میں نے مجلس کرائی نہ، بانیوں کو چاہیے کہیں مولا نے مجھے توفیق بخشی. میں مجلس میں گیا نہ، میرا کمال نہیں، مولا نے مجھے بلایا. میں نے ماتم کیا، میرا کمال نہیں، مجھ پہ توفیق ہوئی، میں نے ماتم کیا. کوشش کرو یہ جو خلوص والی عبادت ہے، بے لوث عبادت ہے، وہ کرنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ یہی ہے درس کربلا، یہی ہے مقصد کربلا. سمجھ آ گیا درس کربلا، انشاءاللہ منزل مل جائے گی. بس ہاں، میں آپ کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں، دعا گو بھی ہوں کہ پروردگار آپ سب کو حقیقت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کو اس زمانے کے حسین کا حر بنائے. میری ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو امام زمانہ اپنی کنیزوں میں شمار فرمائے. جو ہماری کوتاہیاں ہیں، گناہ ہیں، لغزشیں ہیں، میں ویسے چھوڑ رہا ہوں، اب بے فکر ہے. پروردگار ہمارے وہ گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف کر دے جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. ہمارے بچوں کو امام کے لشکر کا سپاہی بنائے. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کنیزان لشکر امام میں شامل فرمائے. اور خاص دعا ہے جو ورثہ ہمارے دنیا سے چلے گئے، دعائیں ہماری آتی سفر. پروردگار جب تیرے ولی کا ظہور ہو، ہمارے ورثہ قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے اٹھ کے مہدی کے لشکر میں شامل. بہت شکریہ. دو آنسو زیادہ نہیں، میں بہت پڑھ گیا. میں شکر گزار بھی ہوں، دعا گو بھی ہوں بھائی صحابت کا بھی. مالک ان کے رزق میں، رزق حقیقی میں، رزق دنیاوی میں برکت عطا. مصائب بیان کرنے سے پہلے آپ کے میں معصوم کا ایک فرمان بیان کرنا چاہتا ہوں جس میں فرماتے ہیں جیو ہمارے گھر کے مصائب ضرور بیان کرو، ہماری توہین نہ کر. اللہ اکبر. صحابہ شاہ جی پتہ تھا سردار کو آنے والی نسلیں پتہ نہیں کیا سے کیا کر کے جائیں گی منبروں پہ آ کے، اس لیے فرمایا توہین نہ کرنا. شام کا دربار ہے، ایک مسخرہ ہے، نام زہیر عراقی ہے. اس کا کام ہے دربار میں آ کے قیدیوں کی مذاق اڑانا، بادشاہ سے پیسے وصول کرنا. جب یہ بڑا پرانا اس کا کاروبار ہے، جب قافلہ آیا نا شام، جو لئیم تخت پہ بیٹھا تھا نا، بے شمار ضرب بے شمار، اس کو کسی نے بتایا دربار چلا جا، وہ قیدی آئے ہیں، ان کا مذاق اڑانا، آج تیرے پیسے اچھے بن جائیں گے. پہنچ گیا،
اس نے سید سجاد کو کسی ایسی حالت میں دیکھا، ہائے ہائے جھکی کمر ہے، اللہ اکبر، پابند رسن ہے، حسین کا حسین بیٹا جوانی میں بوڑھا ہو چکا ہے، غیرت کا بیمار ہے، کتنا بیمار ہے۔ یہی بابا کو کہتا ہوا بیمار ہوا، بابا شہید ہونا آسان ہے، ماؤں بہنوں کو بازار لے جانا مشکل ہے۔ یہ وہی شہزادہ یہ جو ہے میں آ کے سرکار کی ہاتھوں کے اشارے سے نقل اڑائی، جو ہی نقل اڑائی نا، پیچھے تھی علی کی بیٹی، شہزادی آواز دے کے کہتی ہے اللہ تیرے ہاتھ قطع کرے۔ زمانہ شناس تھا، جلدی جلدی سید سجاد کے پاس آیا، ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یہ آواز یہاں کی نہیں لگتی، مدینے کی لگتی ہے۔ پہچان گیا مدینے کی آواز لگتی ہے۔ یہ کون ہے مستور جس نے کہا اللہ تیرے ہاتھ قطع کرے؟ اتنے بھرے دربار میں اتنا بڑا جملہ کہا، یہ کون ہے؟ فرمایا ہماری پھوپھی ہے۔ کہا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ سرکار نے فرمایا مدینے۔ کہا مدینے میں کہاں رہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا روضہ رسول کے ساتھ۔ کہتے ہیں اللہ مان کہو روضہ رسول کے ساتھ تو میرے سردار حسین کا گھر ہے، میرے بادشاہ کا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ مسائل بہت طویل ہے، میں مختصر آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جب اس نے عرض کیا نا میرے سردار حسین کا گھر ہے، سید سجاد فرماتے ہیں میں ہوں حسین کا بیٹا۔ ایسے کہتے جیسے میرے اوپر کسی نے بجلی گرائی ہو، پر گرائی ہو، عجیب کیفیت ہے۔ آقا آپ اس دربار میں، آپ کی پھوپھی بھی اس دربار میں، کجا آپ کا مقام، کجا یہ غلیظ دربار؟ سرکار فرماتے ہیں انہوں نے نماز کو قتل کر کے انہوں نے ہمیں پورے بازار دربار پھرا کے یہاں لے کے آئے ہیں۔ جب سرکار نے پورا بتایا نا، یہ باہر گیا، صحابہ شاہ جی باہر گیا، اس نے اپنا ایک تلوار نکالی، خود اپنا ہاتھ رکھا، پائیں سے تلوار ماری، ہاتھ کاٹا، کاٹا ہوا ہاتھ لے کے دربار میں آیا۔ سید سجاد کو آ کے کہتے ہیں آقا، آقا کائنات کی سچی بیٹی نے کہا تھا اللہ تیرا ہاتھ قطع کرے۔ آقا میں قبر میں وہ ہاتھ لے کے جاتا جس ہاتھ سے میں نے آپ کی نقل اتاری ہے۔ اس وقت آواز دے کے کہتی ہیں سجاد بیٹا، سجاد بیٹا، معجز نما کا بیٹا ہے، اس کا ہاتھ جوڑ دے، پہلا بندہ ہے جس نے دربار میں میری ماں کو سچا کہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائم۔